قاری احمد حسن ساجد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب۔
جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبا کا ترانہ غم بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص سے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات، یقیناً سعادت کی بات ہے مسجد میں بیٹھنا، کتاب و سنت کی باتیں کرنا اور سننا۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ رعد کی آیت نمبر 38 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ میں ایک مسئلہ سمجھایا ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات کروں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا، کوئی بھی چیز بغیر جستجو کے حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک انسان کسی چیز کی جستجو نہیں کرتا تب تک وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے جیسے بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ کہہ رہا ہے، لیکن نماز کے لیے وضو بھی نہیں کرتا، مسجد میں چل کے بھی نہیں آتا، مصلی پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، نماز پڑھ لے گا؟ جب تک کسی چیز کے لیے جستجو نہ کی جائے تب تک بندہ وہ چیز حاصل کر سکتا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، حضرت کعب بن مانے، جنہیں کعب احبار رحمہ اللہ تعالی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خود بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے باپ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے حوالے سے ابن سعد ابن مسیب سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب رحمہ اللہ سے سوال کیا، کعب تو نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی دیکھا ہے، زمانہ بھی دیکھا ہے، لیکن صحابیت کا شرف نہیں پا سکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں
کلمہ نہیں پڑھ سکا، کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ سیدنا حضرت کعب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے والد گرامی قریب المرگ ہیں، مجھے قریب بلا دیا، کہنے لگے بیٹا میں نے تیرے لیے ایک کتابچہ منتخب کیا ہے، انتخاب کیا ہے تورات سے اور دیگر کتابوں سے، اس کتابچے میں، اور میرے مرنے کے بعد تجھے جو بھی مسئلہ درپیش آئے اس کتابچے کو پڑھ لینا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ میرے مرنے کے بعد اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں کھولو گے۔ حضرت کعب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے وعدہ کر لیا، والد گرامی فوت ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن اسلام کی دولت نہ حاصل کر سکے حضرت کعب۔ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر کا دور آیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ تعالی نے اسلام کو بڑی فتوحات عطا فرمائی، دیہات، شہر اور ملک اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائے، اسلام غالب آ گیا، یہودی عالم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، کہنے لگے جب اسلام کو غلبہ ملا میں بڑا حیران ہوا، کعب ایسے لگتا ہے جیسے اسلام سچا مذہب ہے۔ اسلام علیحدہ بات ہے، مسلمان سچے نہیں، اسلام سچا مذہب ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا لگتا ہے میرا باپ مجھ سے دھوکا کر گیا ہے، تورات کھولوں تو صحیح، پڑھوں تو صحیح۔ فرماتے ہیں میں نے تورات کھولی، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پڑھا اور نبی پاک کی امت کا ذکر پڑھا، تو نبی پاک کا ذکر پڑھنے کے بعد، نبی پاک کی امت کا ذکر پڑھنے کے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جب تک بندہ کسی چیز کی جستجو نہیں کرتا تب تک بندہ وہ چیز حاصل کر سکتا، اس لیے نیکی کے لیے، عبادت کے لیے، نیک بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، نمازی بننے کے لیے، سخی بننے کے لیے جستجو کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا۔ میں جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیا مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، فرمایا کوئی رسول اپنی مرضی سے نہ کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی نشانی دکھا سکتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس دور کے لحاظ سے معجزے عطا فرمائے ہیں، جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دور میں جادوگر بہت زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ عصا پھینکو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عصا پھینکا، اللہ تعالیٰ نے اس عصے کو سانپ بنا دیا۔ حضرات اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طب بڑی عام تھی، سائنس بڑی عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے ہی معجزات عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہاری طرف اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور یہ پرندہ میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں مٹی کا، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھونک مارتے، وہ زندہ پرندہ اڑنے والا بن جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ،
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، جو کوڑی والا ہوتا، جو مادر ذات اندھا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ ہاتھ لگاتے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا، اور بھی بڑے معجزات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، یہ قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو اس دور میں معجزہ عطا فرمایا جس دور میں عرب میں شعر و شاعری میں فصاحت و بلاغت بڑی تھی، لوگ تھوڑے تھوڑے کلام پڑھتے تھے، ان کے معنی ان کے تراجم بڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پہ یہ قرآن پاک نازل فرمایا، اور ہر نبی کا معجزہ ہمارا ایمان ہے، ہر نبی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر نبی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی ذات اعلیٰ بنائی ہے، ویسے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ باقی انبیاء سے اعلیٰ عطا فرمائے ہیں۔ جتنے نبی آئے، رسول آئے، ان کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو یہ معجزہ قرآن پاک والا عطا کیا۔ قرآن پاک تا قیامت سلامت رہے گا، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے، ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اس معجزے کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے اس نبی پہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے، مجھے امید ہے میری امت کے بہت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، لوگ معجزات دیکھ کر کے کئیوں نے کلمہ پڑھا، کئیوں نے نہیں پڑھا، لیکن نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے، مجھے امید ہے میری امت کے لوگ بہت زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، قرآن پاک قیامت تک سلامت رہے گا، نبی پاک کے امتی آتے رہیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اور جنت کے حقدار بنتے رہیں گے۔ قرآن پاک اتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن افسوس ہے ہم ہر مسلمان، وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، ہر بندہ چاہتا ہے میں مدینہ جاؤں، مدینے کی گلیاں دیکھوں، وہ محلہ دیکھوں، وہ جگہ دیکھوں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے کمالات دیکھوں، آپ کے معجزات دیکھوں۔ نبی پاک کا دور دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں قرآن پڑھا ہے اس کو پڑھتا، مدینہ جانا چاہتا ہے لیکن قرآن کھولنا چاہتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آئیے چند انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ذرا محبت پہ آنا، درود پاک پڑھو۔ پنجابی سمجھتے ہو ہیں؟ اردو یا پنجابی ہیں؟ او بول، وہ تسی تے میرے نال آئے ہو، یہ جڑے سامنے بیٹھے پنجابی سمجھتے ہو؟ میرے گھر توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، ماشاءاللہ اس مسجد دے خطیب حضرت شیخ عبدالرزاق شیخو پوری حافظہ اللہ اور بھائی احسن سلفی صاحب تشریف فرما نے، اور ساڑھے پیارے بھائی جڑے ساڑھے کراچی دے میزبان نے ملک عتیق الرحمان طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں سارے دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ تہاڈی ملاقات دا موقع ملے تے ذہن رکھو میں چندہ لین واسطے نہیں آیا، الحمدللہ میں صرف اللہ واسطے تو انہوں ملنے واسطے آیا۔ چلو چند قرآن و سنت دیاں باتاں ہو جان گیاں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری تہاڈی نجات دا سبب بنا دے۔ توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नादल फरमाया फरमाया वमा काना लि रसूलिन अय्यातिया बिआयातिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। फरमाया कोई रसूल अपनी मर्जी नाल ना कोई निशानी दिखा सकदे ना कोई मोजज़ा दिखा सकदा, जो हुंदा है अल्लाह दे, जो हुंदा है अल्लाह दे हुक्म नाल हुंदा है। हज़रात कुरान पाक मोजज़ा है बतौर दलील अल्लाह दे कुरान दी एक आया मुबारका तुहाडे सामने पढ़ना चाहना, एक हदीस पेश करना चाहना। सूरा फुरकान दी पहली आया मुबारका अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दी लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। फरमाया बाबरकत ओ ज़ात जिन्हें अपने बंदे ते फुरकान नाज़िल कीता ताकि लोगों नू आगाह कर दिता जाए, ताकि लोगों नू डरा दिता जाए। कुरान पाक एडा वड्डा मोजज़े, इतना बड़ा मोजज़ा है कुरान पाक। तवज्जो करना, गौर करना, एक कुरान पाक नू जिहड़ा पढ़ लैंदे ओनू अल्लाह दी कसम तौहीद ते शिरक दा फर्क समझ आ जांदे। जिहड़ा कुरान पाक नू पढ़ लैंदे ओनू सुन्नत ते बिदअत दा फर्क समझ आ जांदे। जिहड़ा कुरान पाक नू पढ़ लैंदे ओनू खया ते बेखयाई दा फर्क समझ आ जांदे। जिहड़ा कुरान पाक नू पढ़ लैंदे ओनू हलाल ते हराम दा फर्क समझ आ जांदे। इसे वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर कुरान पाक नू फुरकान आखिए। फुरकान दा माना अलग अलग करने वाला, अलहदा अलहदा करने वाला। जिहड़ा बंदा कुरान पाक नू पढ़ लैंदे ओनू एक एक चीज दी समझ आ जाती है। और सब तो बड़ा मोजज़ा कुरान पाक 1500 साल हो गए ने कुरान पाक नाज़िल होया, एदी शेर ज़बर दे अंदर तब्दीली नहीं आई। लेकिन अल्लाह दी कसम जिदी जिंदगी दे अंदर आ जांदे ओनू बदल करके रख देंदा है। कुरान पाक खुद 1500 साल में बदला, लेकिन जिसकी जिंदगी में आया उसको बदल के रख दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इतना बड़ा मोजज़ा है कुरान पाक। अगर मैं ये कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। ये कुरान पाक है जिसको अबू बकर ने सीने लगाया, रब ने सदाकत अता कर दी। ये कुरान पाक है जिसको उमर ने सीने लगाया, रब ने अदालत अता कर दी। ये कुरान पाक है जिसको सीने उस्मान ने लगाया, अल्लाह ताला ने शर्म व हया का पैकर बना दिया। ये कुरान पाक है जिसको अली ने सीने लगाया, अल्लाह ताला ने शुजाअत और जुर्रत के तमगे अता कर दिए। ये कुरान पाक है जिसको हजरत बिलाल ने सीने लगाया, चलता जमीन पे है कदमों की आहट अल्लाह के जन्नत में सुनाई देती है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। एक कुरान है जिदी वजह करके अल्लाह ताला कौमां नूं उच्चियां कर दिंदा है। एक कुरान है जिदी वजह करके अल्लाह ताला कौमां नूं रुसवा कर देंदे। जिहड़ा कुरान पाक नूं सीने लगांदे अल्लाह उहनूं उच्चियां कर देंदे, ते जिहड़ा कुरान पाक नूं कंड कर दे अल्लाह जलील कर देंदे। ए कुरान पाक दी बरकत है। किथे फैसलाबाद ते किथे कराची, ये सारी कुरान पाक दी बरकत है। अल्लाहु अकबर। हज़रात तवज्जो करना, गौर करना। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीना पाक ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दी लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। फरमाया
برکت و ذات جنہیں فرقان نازل کیتا اپنے بندے تے تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا دے. میں عرض کیتی ہے قرآن پاک ایک معجزہ ہے. آئیے حدیث پاک سماعت فرمانا. صحیح بخاری حضرت عائشہ صدیقہ تجیبات آخرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے. ایک دن رات دا وقت ہے, ایک عورت آئی ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے دروازے تے. رحمت کائنات نے صلوات و سلام نو آ کے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے دروازے تے آواز دیتی ہے میں نبی پاک نو ملنا چاہنی ہاں. رات دی رات دا ٹائم ہے. میرے پیغمبر صلوات و سلام دے قریب آ کر کے بہ گئی. رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے نال انہیں گفتگو کرنی شروع کر دیتی. کہندی سونیا میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے. محبوب جی میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں؟ میرا گھر اجڑ گیا ہے, میرا گھر برباد ہو گیا ہے. تے دور جاہلیت دے اندر جڑا خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا سی او دے واسطے عورت آرام ہو جایا کردی سی. میرے پیغمبر دے کولوں مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بی بی چلی جا, اس مسئلے دا حل میرے کولے موجود کوئی نہیں, اس مسئلے دے بارے میں کچھ نہیں دس سکدا. یہ بی بی نے تکرار کرنی شروع کر دیتی. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال بول دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال نہیں بول دے, رب دی وحی نال بول دے نے. قرآن کہندے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال نہیں بول دے, جدوں بول دے نے رب دی وحی نال بول دے نے. اور جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا. کو سبحان اللہ. مجھے دسو کہ تانوں سمجھ لگدی پئی؟ یہ نہ ہوئے میں کھپدا رہاں تسی بعد وچ کو سانوں پتہ ہی نہیں لگا کی کیا ہے. سمجھ لگ رہی نا ماشاءاللہ؟ ایک بار ادھر محبت نال کو سبحان اللہ. وہ جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا, جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا. اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے, جد بھی بولے موتی رولے. بنا وحی دے اور بنا وحی دے سونا نہیں کدی بولیا. جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا. ایک حرف بھی کوڑوں نہیں کدی بولیا. جدوں بولیا الہ ادوں نبی بولیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بی بی چلی جا, میرے کولے تیرے مسئلے دا گل کوئی نہیں. اس بی بی نے جانا کی سی اوتھے ہی رب دے کھیڑے پے گئی ہے. تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے. میرے بھائیوں میرے برادر میرے محترم عقیدہ بھی بنا کے لے جانا. اج اسی پریشانیاں دے اندر کرے آ. کوئی پریشان ہے کڑا پا لیندے, کوئی پریشان ہے چھلا پا لیندے, کوئی پریشان ہے دھاگا بن لیندے, کوئی پریشان ہے کسے جناب جگہ تے جا کے کپڑا وچھا لیندے, کوئی پریشان ہے کسے دی نام دی منت من لیندے. لیکن میں صدقے جاواں اے مسلماناں دا عقیدہ بڑا پیارا. آئیے عقیدہ توحید استقامت عطا فرمائی. عقیدہ توحید استقامت اختیار کیجئے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے اسے گجرے دے اندر نبی پاک تشریف فرما نے اسے گجرے دے اندر بی بی بیٹھی ہے اسے گجرے دے اندر میں بیٹھی ہاں میں صدقے جاواں اپنے رب دی قدرت تو اس گجرے دے اندر اس بی بی دیاں گلاں مینوں نہیں سنیاں عرشاں والے رب نے عرشاں تے سن لیاں نے ایویں کہندے ہو رب ساڈیاں سندا نہیں تے فلاں دیاں موڑدا نہیں اللہ تے فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ یہ اللہ فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ رب نو جدوں پکاریے رب ادوں سندا ہے جدوں بلائیے ادوں سندا ہے اور جدوں سارے دروازے بند ہو جاندے نے میرے داتا دا دروازہ پھر بھی کھلا رہندا ہے پھر کیوں نہ محبت پیار نال دعوت دے جاواں او در چھڈ کے رب دے دارے ورگا در چھڈ کے رب دے دارے ورگا کسے غور دے دارے تے جائے کیوں او سب دیاں جوڑیاں بارے دائے رب سب دیاں جوڑیاں بارے دائے پلا غیر دے اگے وچھائے کیوں او سبحان اللہ دار چھڑیں کے رب دے دارے ورگا او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو سجدائے او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو سجدائے کائنات دا داتا اللہ کائنات دا داتا اللہ کسے غور نو داتا بنائے کیوں در چھڑیں کے رب دے دارے ورگا اور آقا دی ذات نو چاند دے گا توحید تو جان لٹان دے گا آقا دی ذات نو چاند دے گا او دے دین تو جان لٹان دے گا جدوں کلمہ نبی دا پڑھے آئے جدوں کلمہ نبی دا پڑھے آئے کسے غور دے پیچھے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے دارے ورگا اور گالا یہ تو انہوں سنا دینا چاہنا یقین جنہیں بیٹھے ہو صحابہ نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو جیڑا یار صدیق عمر دائے عثمان غنی حیدر دائے کیوں بھی سارے نبی دے یاران پیار کر دے ہو ماشاءاللہ او جڑا یار صدیق عمر دائے عثمان غنی حیدر دائے بس یار حضور دے مل جاون بس یار حضور دے مل جاون بس یار حضور دے مل جاون کسے غور نو یار بڑھائے کیوں در چھڑ کے رب دے دارے ورگا بی بی میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے نال حجرے دے اندر بہ کے گلاں کر دی پئی ہے ماں عائشہ کہندیاں نے مینوں نہیں سنیاں عرشاں والے رب نے عرشاں تے سن لیاں نے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ
वल्लाहु यस्मउ तहारुरकुमा इन्नल्लाहा समीउम बसीर। अल्लाह ताला फरमाते ने सोनिया असी उस औरत दियां गल्लां सुन लईयां जड़ी औरत तुहाडे नाल तकरार करदी पई सी, गल्लां करदी पई सी अपने खामन दे बारे। अल्लाह अकबर, ओ जिदियां कोई नहीं सुनदा ओदियां कौन सुनदे? कौन सुनदे? अल्लाह सुनदे ते कल्ला सुनदा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल करके ये मसला समझाया, फरमाया सोने इस बीबी नूं दस दियो, अपने खामन नूं कह दियो जनाब चूण तो पहला एक गुलाम आजाद कर दे। जे गुलाम आजाद नहीं कर सकदा 2 महीने दे लगातार रोजे रखे, जे लगातार 2 महीने दे रोजे नहीं रख सकदा ते 60 मिसकीनां नूं खाना खिला देवे, ए मसला हल हो जाएगा। हुण मैं जड़ा दावा कीता कुरान पाक एक मौजज़ा है, वमा कान अली रसूलिन अन याती बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जिवें अपनी मर्जी नाल कोई रसूल मौजज़ा नहीं दिखा सकदा, इवें मेरे पैगंबर अपनी मर्जी नाल मसला नहीं बयान करदे जिन्नी देर तक कुरान नाज़िल नहीं होया। नबी पाक ने मसला दसिया, नबी पाक ने मसला दसिया किदों दसिया? जिदों कुरान पाक ये 2 बातां साबित हुई। एक तो कुरान पाक मौजज़ा है ते दूसरी बात है जिवें कुरान पाक नूं मनना जरूरी है इवें हदीस मुस्तफा नूं मनना भी जरूरी है। कई बदनसीब कहते हैं जी हदायत वास्ते कुरान ही काफ़ी है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिवें कुरान वही है इवें नबी पाक दा फरमान भी वही है। कुरान पाक ते ईमान ले आना जिवें जरूरी है इवें हदीस मुस्तफा नूं मनना भी जरूरी है। हुण मैं कुरान पाक पढ़ के नबी पाक दी हदीस सुना के तुहानूं दस दिता कुरान पाक एक मौजज़ा है। अल्लाह अकबर, और ऐसा मौजज़ा है जिहड़ा ता क़यामत सलामत है। हज़रात आइए मैं दावत देना चाहना, दावत फिक्र देना चाहना। अज इस वक्त असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अकीदत दा इज़हार करने आ, मुहब्बत दा इज़हार करने आ, प्यार दा इज़हार करने आ। अल्लाह अकबर, मदीना पाक जाना चाहने आ, मक्का पाक जाना चाहने आ, नबी पाक नाल मुहब्बत दा इज़हार करने वास्ते, लेकिन कुरान पाक नहीं खोल दे। बदनसीबी है, बदबख्ती है, साडे माशरे दे अंदर फेसबुक खोलन वाले मौजूद ने, व्हाट्सएप खोलन वाले मौजूद ने, यूट्यूब खोलन वाले मौजूद ने, लेकिन कुरान पाक खोलन वाले मिल दे। मादरत नाल गुस्सा ना करना, हो सकता है कराची दा माहौल ठीक होए। मैं अपने माशरे दे अंदर वेखिए घर दे अंदर 10 अफराद ने ते एक भी कुरान पाक दी तिलावत नहीं करदा। ऐसे ऐसे बदनसीब घराने, ऐसे ऐसे बदनसीब महल्ले, ऐसे ऐसे बदनसीब गांव, अल्लाह अकबर, जिन्हां दे अंदर कुरान पाक पढ़ने वाला कोई नहीं। ते फिर रोंदे हो महंगाई नू, फिर रोंदे हो बेरोजगारी नू। अल्लाह अकबर, और जिस धरती दे अंदरों सोना निकले ते उस धरती दे बासी भुखे मरन, इहदे तो मुराद ये होई है असीं कुरान पाक नू छड़ दिता है। कुरान दा फैसले वमन आरज़न ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह फरमांदे ने जिन्हें साडे जिक्र तो मुंह फेर लिया असीं ओदी मईशत नू तंग कर दिता, ओदा जीना तंग है। अल्लाह अकबर, मेरे भाई, मेरे बरादर, मेरे मोहतरम, सोचिए, गौर कीजिए। बड़ी मादरत दे नाल मैं दिल नहीं दुखाना चाहता और ना ही असरी तलीम का इनकार किया जा सकता है। वक्त का तकादा है, मैट्रिक कीजिए, FA कीजिए, BA कीजिए, MPhil कीजिए, डिग्रियां हासिल कीजिए, डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, जज बनिए, लेकिन ये वक्त का तकादा है, ईमान का तकादा है। कुरान पाक पढ़िए, ईमान दा तकादा है कि पढ़िए, कुरान पाक पढ़िए। अल्लाह साडा बच्चा 4 साल दा हो जाए सानू फिक्र लग जाती है किहड़े अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना है। बच्चा 10 सालों का हो गया है, कभी फिक्र लगी है कित्थों कुरान पाक पढ़ाना है?
کدی ٹینشن لگی ہے؟ اللہ اکبر ہے تے اسی مسلمان ہاں، وہ معزز تھے زمانہ میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر اج قرآن پاک نو چھڑ دیتا۔ مسلمانوں میرے مجمع دے اندر بزرگ تشریف فرمانے، زیادہ عمر دے لوگ تشریف فرمانے، ایک وقت سی فجر دی نماز ہوندی سی، فجر دا سلام پھردا سی، نمازی ذکر اذکار کرم دے بعد پہلی صف قرآن پاک دی تلاوت کرن والے نال بھری ہوندی سی۔ اج فجر دی نماز ہوندی ہے، قرآن پاک پڑھن والے نظر نہیں آندے۔ ایک وقت ہوندا سی کہ بزرگ مسجد دے اندر نماز پڑھ کے آندے سن تے گھر دے اندر ماواں بھیڑاں قرآن پاک کھول کے پڑھ دیاں پیاں ہوندیاں سن، لیکن ہن ٹائم ہی کوئی نہیں قرآن پاک پڑھن دا۔ قرآن پاک تو دوری ذلت تے رسوائی دا سبب ہے۔ آئیے اگر دنیا دی زندگی عزت والی چاہندے ہو، قبر والی زندگی عزت والے چاہندے ہو، میدان معاشر دے اندر عزت چاہندے ہو، پھر قرآن پاک نال تعلق قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سچی کتاب نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے قرآن پاک معجزے، اللہ دی قسم میرے سامنے درجنوں ایسے واقعات نے، میں قرآن پاک دا اعجاز بیان کراں اللہ دی قسم تواڈے امام تازہ ہو جان، لیکن حضرات بس اس بات تے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ اگر چاہندے ہو گھراں دے اندر سکون آئے، اگر چاہندے ہو پاکستان دے اندر سکون آئے، پاکستان دی معیشت بحال ہوئے، آج تو بات تہیا کیجئے، کوئی دن ایسا نہیں گزارنا جس دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نہ کریے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔